تھانہ سوہارا سے شہر انچارج شری کرپال سنگھ جی، جو جنتا کے پرتی وفادار اور انصاف پرور چھوی کے نام سے پرسدھ ویوہار کے دھنی شری کرپال سنگھ کا اس پروگرام میں استقبال ہے، اور سوہارا تھانہ سے ہیڈ محرر لوکیش کوہلی جی کا بھی سواگت کرتے ہیں، اراکین کمیٹی اور کنوینر مشاعرہ۔ اور اس شعر کے حوالے سے بھی ان کا استقبال کمیٹی کی جانب سے کرنا چاہتا ہوں کہ تم ہو گیتا کے عامل، ہم قرآن والے ہیں، تم ہو گیتا کے عامل، ہم قرآن والے ہیں، مگر دشمن کی خاطر صرف ہندوستان والے ہیں۔ استقبال ہو رہا ہے، اراکین کمیٹی، علماء کرام اور کنوینر مشاعرہ استقبال کر رہے ہیں۔ حافظ شہادت حسین صاحب فلوالے، محمد دلشاد ممبر صاحب، حافظ محمد عارف صاحب فلوالے، قاری فرید احمد صاحب، اور صدر جلسہ حضرت مولانا حکیم محمد کامل صاحب قاسمی شہر امام سوہارا بھی استقبال کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی جی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ کی آواز لا الہ الا اللہ پر نہیں نکلے گی تو مزہ کیسا آئے گا؟ ذکر مجھے ہی نہیں کرنا، آپ کو بھی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے، اور نگری نگری گانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں ہے، اور ہر مومن کے من میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلیوں میں چوباروں میں، کوچوں میں بازاروں میں، گلیوں میں چوباروں میں، کوچوں میں بازاروں میں، شام و سحر اور رات و دن بندے یہی کلمہ گن
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدت کے میخانوں میں رندوں میں پیمانوں میں وحدت کے میخانوں میں رندوں میں پیمانوں میں مولا کے دیوانوں میں اور دھن ہے یہی مستانوں میں لا الہ الا اللہ لا سبحان اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بالائی میں پستی میں ویرانے میں بستی میں بالائی میں پستی میں ویرانے میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجلس کے انوار میں ہے علماء کی گفتار میں ہے مجلس کے انوار میں ہے علماء کی گفتار میں ہے سالک کے افکار میں ہے اور محسن کے اشعار میں ہے لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی ماشاءاللہ سبحان اللہ ملی حیات کے ڈاکٹر مجھے دے دیں بس آیا چلو نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ میں نے پچھلے سال بھی کیا تھا میں چاہتا ہوں ایک دو باتیں نبی پاک علیہ السلام کے کمال کے تعلق سے اور ایک دو واقعہ نبی پاک علیہ السلام کے احسان سے ٹھیک ہے جی محبت کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہے جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے یا تو جمال ہو یا پھر کمال ہو یا اس کے احسانات اتنے ہوں کہ آدمی احسان کے نیچے دب جائے اور وہ اپنے سر کو نہ اٹھا سکے تاجدار مدینہ کا جہاں حسن و جمال اعلیٰ جہاں آپ کی صفات اعلیٰ وہیں آپ کے کمال بھی اعلیٰ سے اللہ نے اپنے نبی کو حسین بنایا اللہ نے اپنے نبی کو باکمال بنایا اللہ نے حسن کی تعریف قرآن میں کی ہے آپ کے کمال کا تذکرہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی کوئی آیت قرآن کریم کا کوئی پارہ کبھی کہیں کوئی تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے کمالات پر اگر میں تذکرہ کرنے لگوں پوری رات گزر جائے گی نبی کے کمالات کا اتمام نہیں ہو سکتا رات تو چھوڑو 1000 راتیں اکٹھی کر لو نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے کمالات کو آپ کے سامنے اظہار کرنے لگو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کو 1000 راتوں کے اندر بھی پرویا نہیں جا سکتا اللہ نے بڑے کمال عطا فرمائے
سب سے بڑی بات تو یہ تھی اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ بھی باکمال عطا فرمائی. یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہر صحابی کمال کا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا ہر واقعہ کمال کا تھا. میں زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. تاجدار مدینہ چلتے چلے ہیں. میرے نبی کو استنجے کی حاجت ہے، اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آپ کے نبی کو اتنا باکمال بنایا تھا. جب آپ استنجا فرماتے، آپ بولو بازار فرماتے، تو یاد رکھیے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پاخانہ، آپ کی گندگی کو زمین اپنے اندر سما لیتی، وہ نظر نہیں آیا کرتا تھا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء چلے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آڑ کی کوئی جگہ نہ ملی. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے مجھے قریب کیا اور مجھ سے یہ فرمایا جابر جا، یہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں، ان کے قریب میں جا اور جا کر ان سے کہنا محمد ابن عربی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا یہاں استنجا کرنا چاہتے ہیں، یہاں حاجت سے فارغ ہونا چاہتے ہیں. آپ اس کے لیے آڑ کی جگہ بنا دو. استنجا کرنا چاہتے ہیں، استنجے کے لیے آڑ کی جگہ بناؤ. حضرت جابر فرماتے ہیں میں قریب میں گیا، میں نے جھاڑیوں سے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر یہاں موجود ہیں، آ جاؤ اکٹھی ہو جاؤ، نبی کے لیے آڑ کی جگہ بنا دو. فرماتے ہیں میری نگاہوں نے یہ منظر دیکھا کہ سکڑ نہ لگا. ہر جھاڑی اپنی جگہ سے اٹھی، ہر گھاس اپنی جگہ سے اٹھی، یہ کے بعد دیگرے ایک کے اوپر ایک کھڑی ہوتی گئی. نبی کے لیے آڑ کی جگہ بنا لی، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے بیٹھ کر استنجا فرمایا. نبی تشریف لے جا رہے ہیں. چونکہ وقت کم ہے، میں بات مجھے 2-3 اہم کرنی ہے آپ سے. نبی تشریف لے جا رہے ہیں. یعلا بن مرہ فرماتے ہیں واپسی ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یعلا مجھے آرام کرنا ہے، مجھے لیٹنا ہے. فرمایا آقا آپ آرام کیجئے، آپ سو جائیے. نبی نے فرمایا مجھے فنا اتنے وقت کے بعد جگہ دینا. چنانچہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سو گئے. آپ کی آنکھ لگی. حضرت یعلا فرماتے ہیں میں نے نہ سویا اور میں چکر لگانے لگا، نبی کا پہرا دینے لگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہیں اور میں پہرا دیتا ہوں. پہرا دیتے 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 میری نگاہوں نے منظر دیکھا کہ سامنے ایک بڑا درخت کھڑا ہے. وہ اپنی شاخوں کے بل نبی کے قدموں میں آیا اور نبی کے پاس میں آ کر کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی جگہ پر جا کر نصب ہو گیا. میری نگاہوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. میں نے سوچا کہیں یہ خواب تو نہیں. پھر سوچنے لگا کہیں یہ کوئی جنات تو نہیں، کوئی یہ جنی واقعہ تو نہیں. میں حیرت میں پڑ گیا، انتظار کرنے لگا میرے آقا نیند سے بیدار ہوں گے تو اپنے نبی کو واقعہ سناؤں گا. فرماتے ہیں جب تاجدار مدینہ کی آنکھیں کھلی ہیں اور میرے نبی بیدار ہوئے ہیں، فرمانے لگے میں نے نبی کو آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور اس کے بعد فرمایا آقا یہ سامنے جو درخت کھڑا ہے میری نظروں نے دیکھا کہ یہ اپنی جگہ سے اپنی شاخوں کے بل آیا، آپ کے قریب میں آیا اور آنے کے بعد اپنی جگہ پر جا کر نصب ہو گیا. میرے نبی یہ ماجرا کیا تھا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا ہادی شجرۃ، فرمایا یعلا یہ ایک درخت تھا جس نے اپنے رب سے اجازت چاہی. تیرا لاڈلا آیا ہے، تیرا حبیب آیا ہے، اگر اجازت ہو تو زیارت کراؤ. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ درخت میری زیارت کرنے کے لیے چلا آیا، مجھے دیکھنے کے لیے چلا آیا. اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی اور مجھے دیکھنے کے لیے آیا. یہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا اعلیٰ کمال کہ تاجدار مدینہ کو ماننے والے زمین کے جانور ہی نہیں، تاجدار مدینہ کے ماننے والے زمین کے انسان ہی نہیں، تاجدار مدینہ کے ماننے والے زمین کے درخت بھی ہیں، چرندے پرندے بھی ہیں. میں تمہیں کیا بتاؤں. تاجدار مدینہ امام الانبیاء دنیا سے پردہ فرما کر گئے. آپ کی اونٹنیاں ہیں عزبہ، شہبہ، جدعہ، قصبہ. عزبہ اونٹنی کو پتا چلا آپ دنیا میں نہ رہیں، اس نے رونا شروع کیا. نبی کی جدائی میں آنسو بہائے، نبی کے غم میں آنسو بہائے. اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ روتے روتے نبی کی محبت میں جان دے دی.
کس قدر محبت ہوگی، کس قدر کمال کا عشق ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نبی پاک علیہ السلام پر جانور فیدا، آپ علیہ السلام کے قائل، زمین کے جانور، زمین کے چرندے، زمین کے درخت، ہر چیز نبی کا اکرام کرنے والی، نبی کا احترام کرنے والی، آپ کے کمالات کو، آپ کی عظمت کو سلام پیش کرنے والی، دنیا کی ہر شے زمین پر تھی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ان کی نظریں جدھر بھی بکھرتی گئیں، ان کی نظریں جدھر بھی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، ان کے آنے کا یاروں مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یاروں مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پاس بیٹھے نبی ہیں خبر ہو گئی، پاس بیٹھے نبی ہیں خبر ہو گئی، ان کی کنجی ہے جن کی زبان وہ نبی، جن کے قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی کنجی ہے جن کی زبان وہ نبی، جن کے قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی کنجی ہے جن کی زبان وہ نبی، جن کے قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے جن کو بے پناہ کمالات سے نوازا تھا۔ اچھا اگر محبت کرنی ہے تو انہی سے کرنی چاہیے تھی نا۔ کبھی کبھی انسان محبت اس سے کرتا ہے جس کے بے پناہ احسانات اس کے سر کے اوپر۔ اچھا یہ بتاؤ ماں باپ نے کیا اتنے احسان کیے ہوں گے؟ کسی بیوی نے اتنے احسان کیے ہوں گے؟ کسی شوہر نے اتنے احسان کیے ہوں گے؟
کوئی دنیا میں چاہنے والا، کسی کا یار، کسی کا دوست، کسی نے اتنے احسان کیے ہوں گے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا جو تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے اپنی امت پر کیے ہیں، اپنے ماننے والوں پر کیے ہیں۔ حاتم طائی بڑا سخی تھا، اس کے دربار میں ایک مانگنے والا آیا، اس نے اس کی جھولی بھر دی۔ حاتم طائی نے دیکھا یہ لے کر چلا گیا۔ حاتم طائی کے دربار کے 12 دروازے تھے، وہ دوسرے دروازے سے روپ دوسرا بدل کر آیا۔ حاتم طائی نے پہچان لیا، اس نے پھر بھی جھولی بھر دی۔ وہ تیسرے دروازے سے آیا، پھر اس نے روپ الگ بنایا۔ حاتم طائی نے پھر دیا۔ اسی کہنے والے نے کہا کہ 12 دروازوں سے وہ فقیر بھیس بدل کر آیا، لیکن حاتم طائی ہر بار پہچانتا گیا، ہر بار اس کی جھولی بھرتا گیا۔ تو کسی نے کہا کیا تمہارے نبی کا بھی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ نبی نے اتنے احسان کیے ہوں کہ جھولی بھرنے والے کی جھولی بھر دی ہو؟ تو کسی نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، عجیب بات ہے کہ حاتم کے دروازے پر جبکہ وہ سخی مشہور تھا، وہ ایک دروازے سے آیا، پھر دوسرے سے آیا، پھر تیسرے سے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کی بھوک نہ مٹی، اس کا تقاضا پورا نہ ہوا، اس کی حاجت پوری نہ ہوئی۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی پر جو ایک بار آیا پھر اسے دوبارہ آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا، اتنا دیا ہے کہ پھر دوبارہ آنے کی ضرورت پیش۔ نبی پاک علیہ السلام کے یوں تو بے انتہا احسان اور کرم ہے میرے اور آپ کے کاندھوں پر، میں زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے جانے کا واقعہ آج ضرور سنا کر جاؤں گا۔ میرے پیارو، تاجدار مدینہ امام الانبیاء عرفات کا میدان ہے، اپنی سواری پر سوار ہیں۔ اب ذرا یاد رکھنا، اپنی ماؤں کو دیکھنا، اپنے باپ کو دیکھنا، اور ایک اولاد، ایک ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھے کہ رونے والا کتنا روتا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی نہیں رو سکتا۔ عرفات کا میدان، سواری پر سوار، اپریل کا مہینہ، یہ مہینہ کائے کا ہے؟ نومبر اکتوبر، ابھی نومبر شروع نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود گرمی ہے، دن میں بھی گرمی ہے۔ اپریل کا مہینہ جب آتا ہے تو گرمی بے انتہا بے شمار ہوتی ہے اور دھوپ تو شدت کی ہوتی ہے۔ اپریل کا مہینہ عرب کی سخت زمین ہے، ریتیلی نہیں پتھریلی زمین ہے۔ میرے پیارو، ایسے حالت میں تاجدار مدینہ اپنی سواری پر سوار ہیں۔ نبی کو امت کا خیال آیا، نبی پاک علیہ السلام کے دل میں تصور آیا اپنی امت کا۔ میرے نبی نے رونا شروع کیا، آنکھ سے آنسو نکلے، ایک آنسو ٹپکا، 2 آنسو ٹپکے۔ صحابہ فرماتے ہیں اوپر کوئی چھاتا نہیں تھا، اوپر کوئی چادر نہ تھی، اوپر کوئی شامیانہ نہ تھا، کوئی پنکھا نہ لگا تھا، کوئی ہوا کرنے والا نہ تھا۔ امت کے خیال میں ڈوبے، آنکھ سے آنسو نکلے، نکلتے گئے، نکلتے گئے، نکلتے گئے۔ اتنے بہے ہیں، اتنے بہے ہیں۔ علماء نے لکھا آپ کی داڑھی تر ہو گئی، آپ کا سینہ تر ہو گیا۔ علماء نے تخمینہ بیان کیا کہ مسلسل 5 یا 6 گھنٹے نبی پاک علیہ السلام کی آنکھ کا آنسو بندنا ہوا۔ میرے پیاروں، مجھے یہ بتاؤ، اگر دنیا سے جانے والا کوئی بیٹا ہو، کوئی باپ اپنی اولاد پر اتنا نہیں رو سکتا، کوئی اولاد اپنے ماں باپ پر اتنا نہیں رو سکتی جتنا تاجدار مدینہ امام الانبیاء میری خاطر، آپ کی خاطر، اس امت کی خاطر روئے ہیں۔ پوری رات گزر جاتی، آنکھ کا آنسو بند نہیں ہوتا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ نیکوکاروں کو الگ کرے گا، اللہ بدکاروں کو الگ کرے گا، اللہ نمازیوں کو الگ کرے گا، بے نمازیوں کو الگ کرے گا۔ نبی کی زبان مبارک پر آیت آئی، نبی نے رونا شروع کیا، آنکھ سے آنسو نکلے، اتنے بہے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے جب میں نے مصلی اٹھایا تو وہ آنسوؤں سے گیلا اور تر ہو چکا تھا۔ کوئی اتنے احسان کسی کے لیے کر سکتا ہے؟ فریاد کیا تھی، تمنا کیا تھی، رونے کی وجہ کیا تھی، علت کیا تھی؟ اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف کر دے، ان بے نمازیوں کو معاف کر دے، ان لوگوں کو معاف کر دے۔ اپنی امت کے لیے تصور، اپنی امت کا خیال، مولا اس امت کو معاف کر دے، اس امت کو معاف کر دے۔ تین
दिन गुजर जाते, सहाबा से कोई कलाम ना होता। जिब्रील की आमद हुई, ताजदार मदीना के दरबार आलिया में आकर बैठे। फरमाया आका आज अल्लाह ने जहन्नम का दीदार कराया। फरमाया क्या देखा? सबसे नीचे का तबका अल्लाह ने मुनाफिकीन को डाला, अल्लाह ने उसके बाद यहूद, अल्लाह ने मुशरिकीन को डाला, अल्लाह ने नजूमियों को डाला, अल्लाह ने यहूदियों को डाला, अल्लाह ने ईसाइयों को डाला। फिर बारी आई ताजदार मदीना इमामुल अंबिया की उम्मत की, सातवां तबका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने मालूम किया। जिब्रील तुझे सातवें तबके में क्या नजर आया? आका ये ना पूछो, फरमाया बताना तो होगा, आखिर आखिरी तबके में कौन नजर आया? जिब्रील की जबान भी लड़खड़ाने लगी और इरशाद फरमाया आका आपकी उम्मत के गुनहगार, आपकी उम्मत के बेनमाजी, ये सुनना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए, आका ने सलाम पेश किया, वापसी जिब्रील ने वापसी फरमाई। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया अपने हुजरे में पहुंचे और पहुंचने के बाद आंख से आंसू निकाले, अपने रब के सामने सजदा किया, रोने लगे, रोते गए। असर का वक्त आया, ताजदार मदीना ने नमाज पढ़ाई, अपने सहाबा से कोई कलाम ना किया, फिर अपने हुजरे में आ गए। उसके बाद फिर ताजदार मदीना रोते गए, फिर मगरिब का वक्त आया, फिर ईशा का वक्त आया, यहाँ तक कि एक दिन गुजरा, यहाँ तक के 2 दिन गुजरे, यहाँ तक के 3 दिन गुजरे। 3 दिन गुजर गए, नबी ने सहाबा से कलाम ना किया। और याद रखिएगा आपका गम हल्का ना हुआ, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया का 3 दिन अलग रहना और अपने सहाबा से कलाम ना करना इतना शाक, इतना भारी गुजरा सहाबाई किराम को कि सहाबा ने मजमा लगाया, सहाबा ने अपने आप को इकट्ठा किया। हर एक सहाबी कहने लगा नबी गमगीन क्यों है, नबी परेशान क्यों है, आखिर वजह क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ये गम के आसार क्यों है? कुर्बान जाइए। हजरत अबू बकर से कहा गया तुम नबी के यार हो, तुम नबी के दोस्त हो, नबी के करीबी हो, जाओ नबी के दरबार आलिया में जाओ और मालूम करके आओ नबी हमसे खफा है, क्या नाराजगी हमसे है, नबी ने कलाम क्यों ना किया, नबी ने बातचीत क्यों ना की, नबी ने कोई हदीस क्यों ना सुनाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई नगमा अल्लाह का क्यों ना सुनाया? मैं कुर्बान जाऊं। हजरत अबू बकर को रवाना किया गया। हजरत अबू बकर पहुंचे, आवाज दी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं अबू बकर, मेरा सलाम कबूल कीजिए। फिर आवाज दी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर आवाज दी अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, लेकिन अंदर से कोई जहरी जवाब ना आया। अबू बकर आंख में आंसू लिए वापस चले आए और ताजदार मदीना इमामुल अंबिया की यही हालत रही। लोगों ने कहा उमर को भेजो, उमर दिल का कवि है। हजरत उमर भी गए और वापस आ गए। लोगों ने कहा किसी को ना भेजो, अली को भेजो। अली फरमाने लगे मैं ना जाऊंगा, फातिमा को भेजो, हसन और हुसैन को भेजो। नबी को सबसे ज्यादा प्यार अपने नवासों, अपने हसन हुसैन से, क्योंकि नबी ने फरमाया जिसने नवासों के दिल को खुश रखा उसने मेरे दिल को खुश रखा, और जिसने नवासों के दिल को तोड़ दिया उसने मेरे दिल को तोड़ दिया। मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा फरमाने लगे, अबू बकर फरमाने लगे हसन को भेजो, हुसैन को भेजो, फातिमा को भेजो, शायद दरवाजा खुल जाए। अली पहुंचे, हजरत फातिमा से माजरा सुनाया। हजरत फातिमा ने हसन को लिया, हुसैन को लिया, ताजदार मदीना के दरबार आलिया में पहुंची। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अब्बा जान में फातिमा, इधर से हजरत हसन बोल उठे, उधर से हजरत हुसैन बोल उठे, नाना जान मैं हुसैन, नाना जान मैं हसन। नबी से रहा ना गया, अपना दरवाजा खोला। ताजदार मदीना ने जब दरवाजा खोला हजरत फातिमा को सीने से लगाया, आपकी पेशानी को बोसा दिया, अपने हुसैन को चिमटा लिया, हसन को चिमटा लिया। फरमाया फातिमा तू क्यों चली आई, मुझे बताती मैं चला आता। फरमाया आका माजरा ही कुछ ऐसा है, आप सहाबा से कलाम क्यों नहीं करते, आप इनसे बातचीत क्यों नहीं फरमाते, आप अपने सहाबा से कोई तस्किरा क्यों नहीं करते। फरमाने लगे फातिमा मसला ये है कि अल्लाह का पैगाम्बर जिब्रील आया था, उसने मुझे बताया 7वें तबके में जहन्नम के आपकी उम्मत के गुनहगार भरे हैं, आपकी उम्मत के बेनमाजी भरे हैं। बस मैंने ये कसम खा ली जब तक मेरा अल्लाह मेरे गुनहगारों को माफ ना कर दे मैं अपने सर को सजदे से ना उठाऊंगा। तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, फरमाया वद्दुहा,
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. اللہ نے سورت کو نازل کیا, اللہ نے آپ کے غم کو ہلکا کیا اور یہ فرمایا نہیں نہیں گھبرائیے نہیں, آپ کو راضی کر دیا جائے گا, آپ کو خوش کر دیا جائے گا. میرے آقا پر جب یہ سورت نازل ہوئی تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکال کر میرا رب جنت میں داخل نہیں کرے گا میں راضی نہیں ہوں. کس قدر احسانات ہیں اس نبی کے. اور میں زیادہ نہیں, اپنی بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے تاجدار مدینہ دنیا سے پردہ فرما کر گئے. آخر وقت تھا, میں مختصراً عرض کرتا ہوں. جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہیں. آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی, شدید بخار آیا تھا. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن میرے نبی 12 دن بخار میں رہے اور بخار کی شدت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی, کم نہ ہوئی. حضرت عائشہ کی روایت ہے پیالہ پانی کا لایا جاتا, ہاتھ ڈالتے پیالے کے پانی میں بھی نمی آ جاتی. نبی پاک علیہ السلام کو اتنا شدید بخار تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے جسم اطہر پر ایک موٹی چادر پڑی تھی, لیکن تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے بخار کی حرارت اوپر محسوس ہو رہی تھی. اتنا شدید بخار تھا میرے اور آپ کے آقا کو. اب جبریل بھی کھڑے ہیں, اسرائیل بھی کھڑے ہیں, ہزاروں فرشتے, مجمع کھڑا ہے فرشتوں کا, قطار در قطار کھڑے ہیں. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کو جبریل نے سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ, میں غلام ہوں آپ کا, میں اندر آنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اندر آ جا. جبریل اندر داخل ہوا, فرمایا اب کیسے آنا ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تو مکمل کر دیا گیا, اب کوئی آیت آنے والی نہیں, اب کوئی آیت کا ٹکڑا اترنے والا نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جبریل آج تو کیسے آیا؟ تو جبریل کہنے لگا آقا آج میں نہیں آیا بلکہ اسرائیل باہر کھڑا ہے, آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. فرمایا اچھا تو اسے اندر بلا لو. اسرائیل اندر آیا, میرے نبی نے اسے یوں دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اسرائیل آج تو کیسے آیا؟ تو کہنے لگا آقا آج میں آپ کو دنیا سے لے جانے آیا. اچھا تو میری بھی جان نکالے گا, مجھے بھی لے کر جائے گا. فرمایا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میری کہاں مجال, جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک میرے رب نے کبھی مجھ سے ایسا نہیں فرمایا. آج میرے رب نے مجھے اپنے دربار میں بلایا اور مجھ سے یہ کہا اسرائیل دیکھ میرے حبیب کے دربار میں جا رہا ہے, میرے رسول کے دربار میں جاتا ہے, میرے لاڈلے کے دربار میں جا رہا ہے. ادب سے جانا, اجازت لے کر جانا, آنا چاہے تو لے آنا, نہ آنا چاہے تو چھوڑ کر چلے آنا. آقا جب سے دنیا بنی ہے کبھی میرے رب نے مجھ سے ایسا نہیں فرمایا, آج پہلی مرتبہ کہا. اچھا تو آپ نے جبریل کو دیکھا, یہ فرمایا فنظر ماذا ترى, جبریل تیری کیا رائے ہے؟ جبریل کہنے لگا آقا مسئلہ آپ کا ہے, مرضی آپ کی ہے, اللہ ملاقات کا شوق رکھتا ہے. فرمایا اچھا اللہ کو ملاقات کا شوق ہے تو نبی کو یہاں کہنا تھا پھر جلدی کرو مجھے لے کر چلو, میرا بھی دل کرتا ہے میں اپنے رب سے ملاقات کروں. لیکن نہیں, تاجدار مدینہ نے اپنی نگاہوں کو بند کیا, اپنی پیاری آنکھوں کو بند کیا, اپنی گردن مبارک کو نیچے جھکایا اور اس کے بعد کافی دیر تک سوچتے رہے, غمگین انداز میں ہیں. میرے پیاروں تاجدار مدینہ نے اپنے چہرہ انور کو اوپر کیا, اپنی نگاہوں کو کھولا, جبریل کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا جبریل مجھے دنیا سے جانا ہے یا نہیں جانا یہ فیصلہ بعد میں ہوگا, پہلے جاؤ میرے رب کے دربار میں جاؤ, معلوم کر کے آؤ. میرے آ جانے کے بعد, میرے چلے جانے کے بعد, میرے پردہ کر جانے کے بعد اللہ امت کا کیا کرے گا, میری امت کا کیا بنے گا, ان گناہگاروں کا کیا بنے گا. جبریل گئے ہیں واپس آئے ہیں, فرمایا اللہ کہتا ہے آپ بے فکر ہو کر آ جائیں, اللہ بے یاروں مددگار نہیں چھوڑے گا. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, پھر رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج میرے اور آپ کے اعمال تو وہ ہیں, میری اور آپ کی شکلیں تبدیل ہو جاتی, اللہ کا عذاب آتا اور ہمیں پیس کر چلا جاتا. لیکن قربان جائیے اپنے
نبی کو دعا دو، اپنے نبی پاک علیہ السلام پر درودوں کی ڈالیاں بھیجو کہ ہاں آقا تیرے صدقے آج ہم بچے ہیں۔ اگر نبی کی دعا سامنے نہ ہوتی، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا دنیا سے جاتے جاتے اپنے رب کو منا کر جانا یہ رب کے سامنے نہ ہوتا، تو آج کیا میں اور آپ گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ کیا آج زناکاری بدکاریاں نہیں ہیں؟ کیا شراب عام نہیں ہیں؟ آج مسلمانوں کا نوجوان طبقہ 80% 50% نوجوان طبقہ شراب پر لگا ہے، سٹے پر لگا ہے، جوئے پر لگا ہے، آوارہ گردی پر لگا ہے، سوائے فون کے دوسرا کام نہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، کیا تم نے اپنی زندگی کو کوئی رخ دیا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا کوئی راستہ متعین کیا؟ نہیں نہیں نہیں، آج مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کر ننگی تصاویر دیکھ کر اور شرابوں کے اڈوں پر جا کر اور ہاں زناکاری کے بازار گرم کر کے یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ آسمان سے مدد اتارے گا، اللہ آسمان سے مدد نازل کرے گا، اللہ آسمان سے فرشتے اتارے گا۔ تو یہ تمہارا تصور ہے، کرتے رہو، یہ تصور ہے، تصور کرنے میں کچھ نہیں جاتا۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ یاد رکھنا یہ میرے نبی کا صدقہ ہے تو تم بچ جاؤ گے، ورنہ اگر تم نے زیادہ روگردانی کی، اگر تم باز نہ آئیں، اگر تم بغاوت میں یوں ہی ملوث رہیں، اگر تم نے اپنی بغاوتیں بند نہیں کی، اگر شراب کے اڈوں پر جانا بند نہیں کیا، اگر تم نے اپنے موبائلوں کو اس طرح سے غلط استعمال کرنا بند نہ کیا، اگر تم لوگوں نے زناکاری کو عام کرنا بند نہ کیا، اگر تم لوگ یوں ہی نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے رہے، نبی کا مذاق بناتے رہے، نبی کی غلامی میں رہ کر نبی پاک علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے کرتے رہے، تو اللہ کا اعلان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ یاد رکھنا اگر تم روگردانی کرو گے اللہ تمہیں بدلے گا، اللہ تمہیں بدل دے گا، تمہاری جگہ دوسری قومیں لے کر آئے گا جو تمہاری جیسی نافرمان نہیں ہوں گی، تمہاری جیسی باغی نہیں ہوں گی۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ۔ میرے رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک کرے گا، اللہ خبیث کو الگ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار کو الگ کرے گا، پاک کو الگ کرے گا۔ اللہ کے واسطے ابھی بھی وقت ہے، اپنے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی سنتوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلة والصغار علی من خالف امری۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا تھا یاد رکھنا دنیا کے ہر دور میں، دنیا کے ہر طریقے میں اور دنیا کے ہر راستے میں اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو صرف اور صرف طریقہ ہے میرا۔ اگر میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے اللہ عزتیں دے گا، اللہ محبت عطا کرے گا، اللہ بلندیاں دے گا، اللہ نصرت عطا کرے گا، اللہ آسمان سے تمہارے لیے فتح اور نصرت کے دروازے کھولے گا، اللہ اس زمین کا وارث بنائے گا، اللہ بادشاہت تمہارے ہاتھوں میں دے گا۔ اور ہاں اگر تمہارے ہاتھ خالی رہے، اگر تمہارے ہاتھوں میں نبی کا دامن نہ رہا، اگر تمہارے ہاتھوں میں نبی کی سنتیں نہ رہی تو یاد رکھیے گا ہمارا یوں ہی زندگی گزارتے رہنا اور پھر انتظار کرنا اللہ کی مدد آئے گی۔ یاد رکھیے گا اللہ کی مدد نہیں اتر سکتی یہاں تک کہ میں اور آپ اپنے نبی کے پابند نہ بن جائیں، اپنے نبی سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں، نبی کے چاہنے والے نہ بن جائیں، نبی پاک علیہ السلام پر مرنے مٹنے والے نہ بن جائیں۔ اپنے دلوں میں یہ داعیہ لے کر پیدا کھڑے ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنی زندگیوں کو جو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے اس سے چھٹکارا پا کر تاجدار مدینہ کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں گے۔ اگر آپ نے یہ عزم کر لیا، اگر آپ نے یہ ہمت کر لی، اگر آپ نے یہ حوصلہ آج پیدا ہو گیا انشاءاللہ پھر آپ کا یہ جلسہ بھی کامیاب ہے، آپ کا آنا بھی کامیاب ہے، آپ کا سننا سنانا بھی کامیاب ہے، ان کی محنتیں بھی کامیاب ہیں، یہ قاری فرید صاحب کی رات ان کی محنتیں کاوشیں یہ بھی کامیاب ہیں۔ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم نقشہ بدلیں گے انشاءاللہ، اپنی زندگیوں کو اپنے نبی کا غلام بنا کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، اپنی زندگیوں میں رسول کی سنتیں پیدا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے اور جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ